اس نیوز کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے یس اے ڈکٹ ورکس۔ HVAC ڈکٹس کے تمام کاموں کے لیے ایک ہی نام، یس اے ڈکٹ ورکس۔ یس اے ڈکٹ ورکس، HVAC ڈکٹ، کمرشل کچن ہوڈس اینڈ ڈکٹ، فریش ایئر ڈکٹ، ventilation duct, all types of sheet metal works available, commercial kitchen hoods ducts and blower cleaning services. AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783 37517, 89783 37517. Don't forget SA Ductworks. آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی، جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو عدالت نے 3 سال کی سزا سنائی ہے۔ آج کل توشہ خانہ موضوع بحث ہے۔ اب یہ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے، اس بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ تاہم توشہ خانہ کیوں موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور پھر یہ توشہ خانے سے لوگ کس طرح قیمتی اجزاء کو اپنے نام کروا لیتے ہیں اور کیوں کروا لیتے ہیں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے پیغام ٹی وی کی یہ خاص رپورٹ۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد سیشن جج کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں PTI چیئرمین عمران خان کو مجرم قرار دیے جانے کے بعد پولیس نے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی گرفتاری زما پارک سے عمل میں لائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں گرفتاری کے بعد لکھپت جیل منتقل کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ ان کی یہ گرفتاری توشہ خانہ معاملے میں عمل میں لائی گئی۔ اب یہ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے، توشہ خانے کے معاملات آخر اتنے متنازع کیوں ہیں جس کی وجہ سے سابق وزیر اعظم گرفتار ہوئے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں ریاستی حکمران و ریاستی افسران کو بیرون ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف جمع کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور وطن واپسی پر ان کو توشہ خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے۔ یہاں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کابینہ کی منظوری سے انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ پاکستانی قوانین کے مطابق اگر کوئی تحفہ 30,000 روپے سے کم مالیت کا ہے تو تحفہ حاصل کرنے والا شخص اسے مفت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ جن تحائف کی قیمت 30,000 سے زائد ہوتی ہے انہیں مقررہ قیمت کا 50% جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سن 2020 سے قبل یہ قیمت 20% تھی، تاہم تحریک انصاف کے دور میں اسے 20% سے بڑھا کر 50% کر دیا گیا تھا۔ توشہ خانے کا محکمہ کابینہ ڈویژن کے تابع کام کرتا ہے۔ یاد رہے، پاکستان سمیت ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی توشہ خانہ طرز کا محکمہ قائم ہوتا ہے۔ توشہ خانہ سے تحفوں کو خریدنا پاکستانی قوانین کے مطابق کوئی جرم نہیں ہے، مگر حال ہی میں شائع ہونے والی توشہ خانہ تحائف لسٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد مال مفت دل بے رحم والی مثال سامنے آئی ہے۔ بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف کی مالیت کروڑوں روپے ہو یا پھر چند ہزار روپے، پاکستان کی اشرافیہ ان تحائف کو نہیں بخشتی۔ یہاں تک کہ صدارت اور وزارت عظمیٰ جیسے بڑے عہدوں پر براجمان اشخاص بھی ان تحفوں کے ساتھ بے رحمی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جس کے ہاتھ جو چیز آئی وہ معمولی معاوضہ دے کر اپنے گھر لے گیا۔ گزشتہ کئی ادوار سے نواز شریف، زرداری سمیت کئی پاکستانی سیاستدانوں پر توشہ خانہ میں کرپشن کے مقدمات بنائے گئے اور حال ہی میں عمران خان پر توشہ خانہ مقدمہ چلایا گیا۔ کئی بیش قیمت تحائف ایسے ہوتے ہیں جو حکمران پہلے ہی رکھ لیتے ہیں اور ضابطے کی کارروائیاں بعد میں کرتے ہوئے ان قیمتی تحائف کی مقرر کردہ رعایتی بلکہ منمانی قیمت کمیٹی سے لگواتے ہیں اور بعد میں ادا کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں بھی
اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھا جائے گا جب تک کہ اچھے اور اصول پسند حکمراں پاکستان کو میسر نہ ہوں۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں قانون ہمیشہ سے حکمرانوں کے لیے کسی کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہاں پہلے بھی حکمران قانون سے کھلواڑ کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ قانون کی پاسداری کی بات کرنا تو پاکستان میں سوائے مذاق کے اور کچھ نہیں، کیونکہ یہاں کے حکمران اپنے لیے قانون میں سے کئی راستے نکال لیتے ہیں۔ یہاں عوام کے لیے قانون اور ہے اور خواص کے لیے الگ قانون لاگو ہوتا ہے، جس کا بین ثبوت پاکستان کی وہ تمام جیلیں ہیں جہاں 99% لوگوں کا تعلق پسے ہوئے طبقے سے ہے۔ توشہ خانہ کے تحائف میں الٹ پھیر کرنے کے الزام میں عمران خان کو ان کی رہائش گاہ زما پارک سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ انہیں اسلام آباد کی سیشن عدالت کی جانب سے جج ہمایوں دلاور توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہے تھے، جس میں عدالت نے آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان پر الزامات ثابت ہوتے ہیں، ان پر جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہوا، قابل سماعت ہونے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اگر عمران خان 1 لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیں گے تو انہیں 6 ماہ کی مزید قید کی سزا ہوگی۔ عمران خان نے سرکاری توشہ خانے سے تحائف خریدے، مگر الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے اثاثہ جات کے گوشواروں میں انہیں ظاہر نہیں کیا، لہٰذا انہیں آئین کے آرٹیکل 62(1) یف کے تحت نااہل قرار دیا جائے۔ توشہ خانہ کیس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر محسن نواز رانجھا نے ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا، جسے اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ ریفرنس کی کاپی کے مطابق درخواست گزار نے کہا تھا کہ عمران خان پر قانونی طور پر لازم تھا کہ وہ ہر مالی سال کے آخر میں اپنی اہلیہ اور زیر کفالت افراد کے تمام تر اثاثے چھپائے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرواتے۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ عمران خان نے جانتے بوجھتے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو چھپایا اور یہ کہ انہوں نے قبول کیا ہے، جیسا کہ مختلف میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ تحائف فروخت کیے، لیکن الیکشن کمیشن کے دستاویزات میں ان کی فروخت بھی چھپائی گئی۔ دستاویز کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپنی حکومت کے دوران کل 58 تحائف ملے، جن میں گراف کی مکہ ایڈیشن گھڑی سمیت مختلف اشیاء تھیں۔ یہ تحائف عمران خان نے توشہ خانہ سے 20 اور بعد ازاں 50% رقم ادا کر کے حاصل کیے۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی لاگت 30,000 روپے سے کم تھی، لہٰذا قانون کے مطابق وہ یہ تحائف مفت حاصل کر سکتے تھے، جبکہ 30,000 سے زائد مالیت کے تحائف کی قیمت کا 20% قانون میں تبدیلی کے بعد 50% ادا کر کے حاصل کیے گئے۔ عمران خان کی حکومت کے ابتدائی 2 ماہ کے دوران لیے گئے ان تحائف میں گراف کی گھڑی شامل ہے، جس کی مالیت تخمینہ 8 کروڑ 50 لاکھ روپے لگایا گیا، جبکہ اسی گفٹ سیٹ میں شامل دیگر تحائف میں 56,70,000 مالیت کے کف لنکس، 15 لاکھ مالیت کا ایک قلم اور 87,50,000 مالیت کی ایک انگوٹھی بھی شامل تھی۔ ان 4 اشیاء کے لیے عمران خان نے 2 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کروائی اور یہ تحائف سرکاری خزانے سے حاصل کیے۔ اسی طرح رولیکس کی ایک گھڑی جس کی مالیت 38 لاکھ تھی، عمران خان نے 7.5 لاکھ کے عوض خریدی۔ رولیکس ہی کی ایک اور گھڑی جس کی مالیت 15 لاکھ روپے لگائی گئی، سابق وزیر اعظم نے تقریباً 2.5 لاکھ میں خریدی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر گھڑی اور کفلنگس وغیرہ پر مشتمل ایک باکس کی کل مالیت 49 لاکھ تھی، جس کی نصف رقم ادا کی گئی، جبکہ جیولری کا ایک سیٹ 90 لاکھ میں خریدا گیا جس کی مالیت 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد مختص کی گئی تھی۔ دستاویزات کے مطابق وہ گھڑی جس کے بارے میں الزام ہے کہ اسے بھیج دیا گیا، وہ بھی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں درج نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ یہ گھڑی سابق خاتون اول بشرا بی بی نے سعودی عرب کے پہلے دورے کے دوران تحفے کے طور پر قبول کی تھی۔ اس کی مالیت
85 ملین بتائی گئی ہے، جسے توشہ خانے سے 20% ادائیگی کے بعد لیا گیا۔ اب عمران خان کو تو سزا ہو گئی ہے، لیکن عمران خان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس سزا کے خلاف اعلیٰ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال توشہ خانے میں لوٹ کھسوٹ کو دیکھنے کے بعد زبان پر یہ اشعار آ جاتے ہیں: خطا کسی سے ہو سرزد سزا کسی کو ملے، مریض جبر ہو کوئی دوا کسی کو ملے۔ خطا کسی سے ہو سرزد سزا کسی کو ملے، مریض جبر ہو کوئی دوا کسی کو ملے۔ عجیب رنگ جہاں ہے عجب نظام حیات، عجیب رنگ جہاں ہے عجب نظام حیات، تلاش حق ہو کسی کو خدا کسی کو ملے۔ عمرے کا روحانی اور متبرک سفر کا آغاز ہو تو صرف العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کی رہنمائی میں۔ عمرہ پیسوں سے نہیں بلکہ نصیب سے ہوتا ہے۔ اگر آپ عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے متعدد قافلوں کا کیا گیا ہے اہتمام۔ پہلا قافلہ ہوگا 20 اگست کو روانہ، جس کی واپسی ہوگی 3 سپٹمبر۔ دوسرا قافلہ 4 سپٹمبر تا 18 سپٹمبر۔ تیسرا قافلہ ہوگا روانہ 20 سپٹمبر کو۔ مایوسی سے بچنے کے لیے اپنے پیکج کو بک کروا لیں۔ عمرے کے تمام اراکین مکمل کرنے اور تمام زیارات کا آرامدہ سفر صرف اور صرف العظم ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ سفر آپ کا، رہنمائی ہماری۔ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز